السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم فارسی کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور آج ہمارا سب سے پہلا سبق ہوگا۔ فارسی عربی کی طرح ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں ہمارے اسلاف نے بے شمار کتابیں لکھی اور یقیناً ان کتابوں کا استفادہ فارسی زبان سمجھنے پر موقوف ہے۔ اگر کوئی آدمی فارسی زبان نہیں جانتا اس کے لیے وہ سب خزانہ بیکار ہے، وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم فارسی زبان کو سیکھیں۔ اور فارسی زبان کوئی مشکل زبان نہیں ہے، بلکہ بڑی آسانی سے اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہمیشہ زبان کے معاملے میں یہ کوتاہی رہی ہے کہ ہم گرامر اور زبان کو مکس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گرامر تو سیکھی جا سکتی ہے لیکن زبان میں کوئی زیادہ استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا ہماری کوشش ہوگی کہ اس کلاس میں ہم زبان کو سکھائیں اور گرامر کو کم سے کم استعمال کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں فارسی کی کلاس، اور آج ہمارا ہوگا سب سے پہلا سبق۔ اور یقیناً یہ چونکہ سب سے پہلی کلاس ہے میرے لیے، تو لہٰذا اس میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں فارسی کا پہلا سبق۔ درس اول۔ درس اول پہلا سبق۔ سب سے پہلے ہم ضمیروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی ضمیر ہے من۔ من کا معنی ہے میں۔ اور یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ فارسی میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ضمیر مرد کے لیے استعمال ہوگی وہی عورت کے لیے بھی استعمال ہوگی۔ من کا معنی ہے میں، اور دوسری ضمیر ہے تو۔ اس کو مجہول پڑھتے ہیں، اس کو تو نہیں پڑھتے ہیں، اس کو تو پڑھتے ہیں۔ ایک دو، جس طرح ہم دو کہتے ہیں ہم دو نہیں کہتے، اسی طرح اس کو بھی تو کہتے ہیں، تو نہیں کہتے۔ تو کا معنی ہے تم۔ تم ایک مرد یا عورت۔ اس کے بعد ہے او۔ او کا معنی ہے وہ ایک مرد یا عورت۔ آگے جو من ہے اس کی
जमा मा आती है, माँ। माँ का माना है हम। इसमें दो और सब, मर्द और औरत सब के लिए है। या मर्द के लिए दो मर्द या दो औरतें, या सब मर्द या सब औरतें। और ये फारसी में जो अलिफ है ये मोटा होता है, इसको माँ। माँ के बाद है शुमा। शुमा का माना है तुम, दो या सब, मर्द या औरतें। शुमा के बाद है ईशान। ईशान, ईशान का माना है वो दो या सब, मर्द या औरतें। ईशान की तरह आन्हा भी इस्तेमाल करते हैं और आनान भी इस्तेमाल करते हैं। आन्हा और आनान का भी वही माना है जो ईशान का माना है। ईशान का माना है वो दो या सब। आन्हा और आनान का माना भी है वो दो या सब, मर्द और औरतें। है के लिए हम फारसी में अस्त इस्तेमाल करते हैं। अस्त का माना है। तो मन के साथ इसमें मीम का इजाफा कर देंगे, बन जाएगा अस्तम। अस्तम का माना है मैं हूँ। मन अस्तम मैं हूँ, लेकिन इस अलिफ को हा से तब्दील कर देते हैं तो बन जाएगा मन हस्तम। मन हस्तम का माना है मैं हूँ। मैं एक मर्द हूँ या मैं एक औरत हूँ, इसके लिए मन हस्तम, हस्तम। और तो के लिए इसी हस्त के साथ या लगा देंगे और या से पहले ज़ेर आगे तो बन जाएगा तो हस्ती। तो हस्ती का माना है तुम एक मर्द या तुम एक औरत हो। और ऊ के साथ वही सादा अस्त आ जाएगा। ऊ अस्त का माना है वो एक मर्द या वो एक औरत है। माँ के साथ जीम लगा देंगे, हस्तीम। हस्तीम का माना बनेगा हम दो मर्द या सब मर्द, हम दो औरतें या सब औरतें हैं। आगे है शुमा। शुमा के साथ या दाल लगा देंगे, बन जाएगा हस्तीद। हस्तीद का माना है तुम दो मर्द या तुम सब मर्द या तुम दो औरतें या तुम सब औरतें हो।
آگے ہے ایشان، ایشان کے ساتھ لگے گا نون اور دال تو بن جائے گا ہستند۔ ہستند کا معنی بنے گا وہ دو مرد یا وہ دو عورتیں یا وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں ہیں۔ اب ہم جائیں گے جملوں کی طرف۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے معلم، اس کو استاد بھی کہتے ہیں۔ اس کو آموزگار بھی کہتے ہیں۔ آموزگار تو لہٰذا سب سے پہلے ہم نے ضمیر کو رکھنا ہے۔ مثلا میں ایک جملہ بنانا چاہتا ہوں، وہ جملہ ہے میں استاد ہوں۔ سب سے پہلے ضمیر کو رکھیں گے فارسی میں کہوں گا من، اور اس کے بعد استاد کو رکھیں گے من استاد ہستم، من استاد ہستم۔ تو استاد ہستی، او استاد است، ما استاد هستیم، شما استاد هستید، ایشان یا آنها یا آنان استاد هستند۔ اب جاتے ہیں کچھ نئے الفاظ کی طرف۔ ان میں ایک ہے پرستار۔ پرستار کا معنی ہے نرس، اور ہے دکتر بھی کہتے ہیں، اور اس کو پزشک بھی کہتے ہیں۔ دکتر اس کا معنی ہے ڈاکٹر۔ اب اس کے آپ نے نئے جملے بنانے ہیں۔ یہ ہے ہمارا آج کا پہلا سبق جو ختم